الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل پاک تحریک پیغام قرآن کی طرف سے سجائی گئی ہے، اور آج کی ہماری تیسری نشست ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان نوجوانوں کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ میں نے سورۃ یاسین میں سے ایک آیات کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے عہد نہ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، تم میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور فرمایا کہ شیطان نے تم سے پہلے بڑی مخلوقوں کو گمراہ کیا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابن آدم کو فرمایا، اے ابن آدم، کیا کہ تم نے شیطان کے نام، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا تو شیطان نے کہا تھا، اے پروردگار، میں ہر اس راستے پر بیٹھوں گا کہ جو راستہ تیری طرف آتا ہے، اور میں اس راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا اور گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شیطان نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا تھا، میں ہر اس راستے پر بیٹھوں گا کہ جو راستہ تیری طرف آتا ہے، ہر اس راستے پر بیٹھوں گا جو راستہ تیری طرف آتا ہے، اور اس راستے پر بیٹھ کے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اور اس کی واضح مثال آپ دیکھ سکتے ہیں
شیطان دین کے ہر راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے، لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے۔ یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ کسی بے حیائی کے مقام پر تو لوگوں کا ہجوم ہے، مگر کہیں درس قرآن کی محفل میں گنے چنے لوگ آ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہاں شیطان کار فرما ہے اور وہ لوگوں کو دین کی محافل میں دین کی باتیں سننے سے اور دین کے کاموں پر عمل کرنے سے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اس کی یہ واضح مثال ہے، اگر آپ نے رات کو کہیں جانا ہے یا رات گئے تک آپ نے کسی شادی بیاہ میں کسی فنکشن میں جانا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے وہاں پر کئی گھنٹے لگ جائیں گے، مگر آپ پھر بھی خوشی خوشی جاتے ہیں، جب آپ سے صرف 5 منٹ مانگے جائیں نماز کے لیے تو آپ کو وہ 5 منٹ ایسے بھاری لگتے ہیں کہ جیسے آپ پر کسی نے 5 من جو ہے وہ ٹن بلکہ 5 ٹن وزن کسی چیز کو آپ کے سر پر رکھ دیا ہے، وہ 5 منٹ آپ کے اس قدر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر شیطان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب صبح کے وقت اذان دی جاتی ہے نا نماز فجر کی، تو انسان کو لوریاں شیطان دیتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ لوری ہے کہ جو ماں دے کر سلاتی ہے، اور ایک لوری وہ بھی ہے جو شیطان دے کے سلاتا ہے، شیطان دے کے سلاتا ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اذان فجر کو سن کر کوئی شخص اٹھتا ہے تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ شیطان اس کو سلاتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، لفظ نہیں ہے، مفہوم ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے کہ سو جا، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی نماز کو دیر ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی 25 منٹ رہتے ہیں، بس 2 منٹ کی نماز ہے، اٹھ کے چلا جائے گا، ابھی لیٹ۔ اگر پھر وہ ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ ایک گٹھان جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب اٹھ کے بیٹھتے تو انسان شیطان اسے پھر جو ہے وہ ورغلاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جناب سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے، اور تم بیمار ہو جاؤ گے، بھلا کیسے اٹھو گے؟ اب شیطان اس کو مزید ورغلاتا ہے، مسجد بہت دور ہے، راستے میں سناٹا ہے، راستے میں تمہیں کوئی اذیت دے سکتا ہے، گر سکتے ہو۔ اب شیطان اس کو یوں گمراہ کرتا ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب وہ ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے اور وضو بھی کر لیتا ہے تو اب دوسری گٹھان بھی کھل جاتی ہے۔ اب وضو کر لیا، اب شیطان پھر گمراہ کرتا ہے، ابھی دیر ہے، مسجد جا کے بیٹھو گے، انتظار کرو گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ انسان ہمت کر کے مسجد کو آ جاتا ہے، مسجد کو آ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر وہ تیسری گٹھان بھی کھل جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب انسان مسجد کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے تو پھر شیطان نامراد ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میرا وار اس پر چل نہیں سکا۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں روکتا کون ہے؟ ہمیں شیطان روکتا ہے، ہمیں شیطان روکتا ہے، اور پھر مقابلہ بھی تو اسی سے ہے۔ اور بائے دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کو شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو ہمارے نفس کے ہوتے ہیں، ہماری اپنی عادتوں کے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، شیطان تو ہو گیا قید، اس کے تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں آ گئی، وہ تو پابند سلاسل ہو گیا 30 دنوں کے لیے، 29 دنوں کے لیے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو اب شیطان کو مورد الزام ٹھہرانا تو بہت بڑی حماقت ہے کہ جناب جس کو تم کہتے تھے گمراہ کر رہے ہیں وہ تو پابند سلاسل ہے، اب تمہیں کون نماز سے روک رہا ہے؟ تو اب یہ اپنے نفس کی شامت ہے، اب یہ اپنے نفس کی شامت ہے۔ تو جب یہ علامہ اقبال نے وہ بڑی
کمال کی بات کہی تھی کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، غلطی کرے خود اور لعنت بھیجے شیطان پر، غلطی کرے خود اور لعنت بھیجے شیطان پر۔ تو ہم نے سارا کا سارا کھاتا اٹھا کے جو ہے وہ شیطان کے ذمہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی حماقت ہے، سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اب اسی طرح اب ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر عورتیں بے پردہ ہیں، اگر لوگ دین سے دور ہیں، تو یہاں پر ہم مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں کہ جناب یہ یہود کی چال ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ اس کے پیچھے یہودی سب کچھ کار فرما ہے، یعنی اپنی غلطی اپنے سر کوئی نہیں لینی۔ اگر دین کے بڑے معاملات ہیں، بے حیائی کا عام ہونا، فحاشی کا عریانی کا عام ہونا، وہ ہم نے یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور خود کو نماز سے دور رکھنا یہ ہم نے شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ تو ہم تو بالکل بری و ذمہ ہو گئے جیسے کہ کوئی غلطی ہماری ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس پرفتن دور میں آپ حضرات اپنے آپ کو دین سے جوڑیں۔ ہمارے اکابرین بڑی بہترین بات کرتے ہیں کہ ہماری عادت ہے نا کہ ہم اکثر رات گئے کمرے کی لائٹیں بند کر کے موبائل چلاتے ہیں۔ ہم رات گئے کمرے کی لائٹیں بند کر کے موبائل چلاتے ہیں، تو کاش ہمیں کبھی ایسی عادت بھی لگ جائے کہ کمرے کی لائٹیں بند کر کے موبائل میں بجائے کوئی فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سننے سے بہتر ہے کہ کبھی کمرے کی لائٹ بند کر کے ہم قرآن کی تلاوت ہی کر لیں۔ تو ہم جو ہے وہ کمروں کی لائٹیں بند کر کے موبائل چلاتے ہیں، تو کاش کبھی ہم لائٹیں بند کر کے قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیں۔ اور اگر آپ سردیوں کے موسم میں جائیں تو پھر تو نوجوانوں کو کچھ اور ہی لطف آتا ہے موبائل چلانے کا۔ بھئی گرمیوں کی بنسبت سردیوں میں کچھ اور ہی لطف آتا ہے۔ اب اس لیے کہ آپ گرم گرم مخملی بستر میں لپٹے ہوئے ہیں اور گرم کمبل آپ نے جناب عالی اپنے جسم پہ ڈالا ہوا ہے، پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے کانوں میں ہینڈ فری ہیں، اور پھر جو لطف اندوز ہو رہے ہیں موبائل چلا کے۔ کاش ہمیں قرآن کی تلاوت کا ایسا چسکا لگے کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، ہما وقت ہماری زبانوں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری اور ساری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں ہمارے ہاں مساجد کے اندر بھی نا سردیوں کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے بنسبت گرمیوں کے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ ہمیں نمازی زیادہ ملتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے اندر عبادت کے اندر، نماز کے اندر بنسبت گرمیوں کے لطف زیادہ آتا ہے، لطف ہمیں زیادہ آتا ہے۔ اب اگر جو سردیوں کے روزے ہیں وہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، گرمیوں کے روزے ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں تو ان کا معمول ذرا اس سے ہٹ کے تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے کیا چیز پسند ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کے نوافل پسند ہیں، یعنی سردیوں کی رات میں ساری رات نوافل پڑھنا اور گرمیوں کے روزے رکھنا، یہ مجھے بڑا محبوب کام لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ سردیوں کے روزے، ٹھیک ہے، سردیوں کی نوافل اور گرمیوں کے روزے، اس لیے کہ نفس پر جتنی زیادہ مشقت آتی ہے روحانی طاقت اتنی زیادہ بڑھتی ہے، روحانی طاقت اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ اور یہ آزمودہ نسخہ بھی ہے کہ بھوکھا پیٹ رہنے سے روحانیت میں مزید قوت پیدا ہوتی ہے، روحانیت کے اندر مزید طاقت پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ بندہ بھوکھا رہتا ہے، اس کا آپ نے جناب علی وہ تجربہ رمضان المبارک میں آپ نے کر لیا ہوگا کہ جب آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو ہر نماز کے پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی لطف آتا ہے،
اور پھر آپ کو کسی سے بات کرنے میں بھی لطف آتا ہے، اس لیے کہ نفس خالی پڑا ہوا ہے۔ جب نفس کے اندر یہ، جب بھی ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اور میرے مدنی آقا کا فرمان بھی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کھانے کی بھوک ہو تو ایک حصہ خالی چھوڑ دو، یعنی کھانے کے 3 حصے کر لو، ایک کھانا، ایک پانی اور ایک سانس کا، یعنی 3 حصے کر لو، ایک کھانا، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک پانی کے لیے چھوڑو اور ایک سانس کے لیے چھوڑ دو۔ کیوں کہا گیا اگر تمہیں روٹی کی 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو ایک کھاؤ؟ اس لیے کہ کم کھانے سے ایک تو آپ کا عقلی توازن ٹھیک رہتا ہے، اور پھر آپ کی جو روحانی طاقت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے، آپ اپنے شب و روز اللہ رب العزت کی دہلیز پر گزاریں۔ شب و روز، یعنی یہ کس قدر پرفتن دور ہے، کس قدر پرفتن دور ہے۔ اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، آپ کو لوگ اس دور میں دین سے بزن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ گلی گلی میں جا کے دیکھ لیں، یقین کریں خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ ان نوجوانوں نے دین کا کام کرنا تھا، اور آج دیکھیں یہ نوجوان مسجدوں کو ویران کر کے گلیوں میں، سڑکوں پہ اور اپنے معاملات میں ایسے مصروف ہو چکے ہیں کہ جیسے انہیں کبھی رب کی یاد آتی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور حکایت ہے نا کہ شیطان ایک بندے کے پیچھے لگ گیا، اس نے اس کی نمازیں چھڑوائی، 1 نماز، 2، 3، 4، 5، تو شیطان انسانی روپ میں گیا تو اس کو ورغلاتا رہا، گمراہ کرتا رہا، یہاں تک اس بندے نے 5 نمازیں چھوڑ دی۔ اب شیطان نے اپنا بوریا بستر باندھا اور وہاں سے نکلنے لگ گیا، تو اس بندے نے کہا کدھر؟ کہا بس بھائی میں تو جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے تیری 5 نمازیں چھڑوا دی ہیں، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں رب کا تجھ پر عذاب نہ آ جائے اور تیرے عذاب کے چکر میں نہ مارا جاؤں، میں نہ مارا جاؤں۔ تو 5 نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے ایک سجدہ جناب آدم کو نہ کیا، اور میں تا صبح قیامت کے لیے رجیم، مردود، لعنتی ہو گیا ہوں، اور تو 5 نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے لیے قابل افسوس ہے، قابل افسوس ہے۔ میں بعض دفعہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کا دین کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جناب بس کبھی زندگی میں دین ہمیں یاد آ گیا تو آ گیا، ورنہ اس کے علاوہ ہم نے کبھی دین کو یاد کیا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب دین کو ہم کیسے یاد کریں، دین پر ہم کیسے عمل کریں؟ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں میں سے سب سے پیارا امتی میرے سرکار کو وہ لگتا ہے جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو جناب امام حسین علی مقام کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے؟ دین کے کام کے لیے۔ یزید نے جو تباہی مچا کے رکھی تھی، یزید جو دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہا تھا، یزید دین کے اندر ایک نئے ماحول کو جنم دینا چاہ رہا تھا، امام حسین علی مقام اس بند کو باندھنے کے لیے گئے، اور اس بند کو باندھنے میں امام حسین کو خود سمیت 72 جانثاروں کو قربان کرنا پڑا، تب جا کے وہ یزیدیت کی بند کو جو وہ باندھ لگی ہے۔ یعنی اگر ہمیں خون بھی دینا پڑے نا تو خون بھی دے دو، دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے کسی کام کو مخصوص کر لیا تھا، اور جبکہ وہ کام دین کا حصہ تھا ہی نہیں، وہ ایک بدعت تھی، بدعت۔ جناب صدیق اکبر کے تاریخی جملے ہیں، فرمایا سنو، صدیق کے ہوتے ہوئے اسلام کے اندر کوئی بدعت کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ صدیق کے ہوتے ہوئے تم نے اسلام کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر لی ہے، یعنی تم نے بدعت کو ایجاد کر لیا ہے، تو صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی بدعت کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ تو جناب امام حسین کیوں گئے تھے؟ یزید کے مقابلے میں یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید فاسق و فاجر و معلن تھا،
امام حسین علی مقام اس بند کو باندھنے کے لیے 72 جانثاروں کو قربانی دی اور رہتی دنیا تک پیغام دے کے گئے ہیں. دیکھیں اگر دین کے لیے نکلنا پڑے تو پھر اس مدینے کو بھی حسین چھوڑ سکتا ہے کہ جسے صحابہ کرام بھی چھوڑنے کی جو ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی مدینے سے باہر جاتے فوراً پلٹ کے آتے. اگر سب کچھ نمازوں کے اندر ہی تھا تو امام حسین مسجد نبی میں بیٹھ کے نمازیں پڑھاتے رہتے. بھی اگر دین کا کام نمازوں سے ہوتا، دین کا کام تسبیحوں سے ہوتا، دین کا کام ذکر و اذکار سے ہوتا تو مسجد نبی سے بڑھ کر حسین کے لیے کوئی جگہ تھی مقدس؟ نہیں. حسین جو ہے وہ در روضہ مصطفیٰ پہ بیٹھ جاتے، وہاں کے سجادہ نشین بن جاتے. بھئی سرکار کا در چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ تو پتہ چلا کہ دین کا کام تسبیحوں سے نہیں ہوتا. اگر میں مسجد کے اندر بیٹھ کے نمازیں نوافل پڑھے جاؤں بھلا بتاؤ یہ دین کا کام تو نہیں ہو رہا. تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین کا کام منبر سے نکل کر قوم کے سامنے بیٹھ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہوگا. یہ دین کا کام ہوگا. برسر منبر حق کو حق، باطل کو باطل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہوگا. یہ دین کا کام ہوگا. میں بھی کو جناب سارے سبحان اللہ، سارے تسبیحاں پڑھیں، سارے نمازی، کسی کو کچھ نہیں بولو، بس جو جدھر لگا ہوا ہے لگا رہے، بس ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ منافقت ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے. اگر یہی دین کا کام ہوتا تو امام حسین علی مقام کبھی مدینہ چھوڑ کے جاتے ہی نہیں. وہ بیٹھے ہوئے مسجد نبی سے، مقدس جگہ کون سی ہو جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. وہ مدینہ چھوڑ کے کیوں گئے حسین؟ کیا آپ کے پاس کوئی دانا پانی ختم ہو گیا تھا، کھانے کا سامان نہیں تھا؟ حضور کے روزے پہ بیٹھ جاتے کہ جہاں صبح و شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور سرکار سے عرض کرتے نانا جان میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو جس حسین کی پرورش حضور کی گود میں ہوئی تھی وہ حسین جانتا تھا اگر دین پر وقت آ جائے تو پھر اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کے جانا پڑے تو جاؤ، اپنے نانے کے دین کا کام کرو. ابھی آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، اسی کے اندر سب کچھ ہے. تو دین کا کام صرف نمازوں میں نہیں ہے. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے ٹوپی پہن لی، ہاتھوں میں تسبیح پڑھ لی، اللہ اللہ بس سبحان اللہ، یہ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بالفرض اگر کوئی نمازی میرے پاس ہے، جی بڑا اختلافی مسئلہ ہے، مولوی صاحب اس کا جواب دیں. میں کہوں جی ٹھیک ہے، بس بھائی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ کیا بات ہوگی بھائی یہ بھی صحیح ہے؟ حسین کہہ دیتے بھائی اب میں اکیلا ہوں، میں کیسے جاؤں، یزید کے ساتھ اتنی فوج ہے. کہا نہیں، آپ اکیلے بھی ہیں نا اور حق پر ہیں. آپ سب سے بڑے سواد اعظم ہیں. سواد اعظم سب سے بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے. تو سب سے بڑی جماعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں تعداد زیادہ ہے، بلکہ مطلب یہ کہ سب سے بڑی جماعت یعنی معیاری یہ ہے، اگرچہ مقدار نہیں ہے، معیار اس کے اندر یہ سب سے بڑی جماعت ہے، مقدار نہیں. حسینیوں کے 72 جانثار قربان ہوئے اور یزیدی 22,000 لشکر لے کے آئے تھے. تو آپ کیا کہیں گے وہ حق پر ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے؟ قطعاً نہیں. یہ ہے دین کا کام، اصل کام دین کا ہے. یہ حجروں کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں سے نکل کر، جب ہی علامہ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کیا تھی؟ یہی تو تھی جو یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں سے نکلو اور قوم کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے بیدار کو. یہ حق ہے. جب علامہ اقبال نے کہا تھا مست رکھو ذکر و فکر و صبح گائی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. مست رکھو ذکر و فکر و صبح گائی میں انہیں،
पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इन्हें, बस इनको मस्त रखो, इनको वजीफा दे दो, सुबह ये वजीफा, शाम को ये, दोपहर को ये, रात को ये, रात को ये, अल्लाह फैसला, सुबह उठ रहे फिर वजीफों में लग गए। कौम को बेदार कौन करेगा? बनी इसराइल का वो शख्स कि जिसे जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरी कौम को बर्बाद करने के लिए आए, तो जनाबे जिब्रील ने कहा ऐ परवरदिगार, इसमें एक तेरा बंदा ऐसा है कि जिसने आंख झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की, आंख झपकने के बराबर भी हमेशा लगा हुआ है अल्लाहू अल्लाहू, तेरा ही जिक्र, तेरा ही जिक्र, तेरा ही जिक्र, क्या इसको भी तबाह कर दूं? कब? पहले इसी को तबाह कर, पहले इसी को तबाह कर, इसलिए कि तुम तो अपने मिजाज में लग रहे, कौम बर्बाद होती रही, कौम लुटती रही, कौम का शिराजा बिखर गया, तुम अपनी में लगे रहे, अपनी में लगे रहे। हाँ, तुम नीचे उतरते, अपनी हुज्जत को तमाम करते, अपना पैगाम पहुंचाते, लोगों के कंधों पे हाथ रखते, लोगों को पकड़ के झंझोड़ते, सारी हुज्जतें पूरी करते, फिर कौम आपकी बात ना मानती तो फिर रब के हुजूर हाथ उठा के कहते मालिक मैंने हुज्जतें पूरी कर दी हैं, अब ये कौम समझने से बालातर है, अब मैंने अपनी राह ले ली है, अब आप रब के हुजूर बरी जिम्मा हो सकते हैं कि हमने ये काम किया है। हम बगैर काम किए बरी जिम्मा हो जाते हैं। भाई ईमान के 3 दर्जे हैं ना। सबसे पहला दर्जा ईमान का क्या है कि जहां बुराई को देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, उस बुराई को जबान से रोको, अगर जबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर उस बुराई को दिल में बुरा जानो, उस बुराई को। ये 3 दर्जे हैं ईमान के। अब मैं और आप इस हदीस पाक को अपने ज़हन में रखें, आया कि हम किस दर्जे में खड़े हुए। बुराई को देखकर हाथ से रोकने की हिम्मत है तो फिर रोकते क्यों नहीं है? बुराई को देखकर जबान से रोकने की हिम्मत है तो फिर रोकते क्यों नहीं है? और हम अल्लाह की पनाह, हम तो वो जो तीसरा दर्जा है ना, दिल में बुरा जानो, हम तो उससे भी हाथ धो बैठे हैं, हम उससे भी हाथ धो बैठे हैं। इसलिए अब बुराई इतनी हो गई, अब बुराई बुराई नहीं है। अल्लाह की पनाह, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, जुमला बड़ा मुझे अजीब लग रहा है बोलने में। हम तो बाद दफा नेक कामों को बुरा समझते हैं, नेक कामों को मायूब समझते हैं। अब उसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूं। एक शादी हाल में मेरा जाना हुआ निकाह पढ़ाने के लिए, तो वो ज़ाहिर है वही ढोल धमके और वही जो है वो म्यूजिक बड़ा जो है वो बज रहा होता है। तो मैंने कहा जी ऐसा करें, साहिब खाना से कहें कि ख़वातीन सारी बैठी हुई थी, मर्द भी, मैंने कहा मुझे स्पीकर ला के दे दे, मैं जब तक जो है वो चंद बातें तबलीग कर देता हूँ, दीन की बातें कर देते हैं। तो क्या कहा, नहीं मौलवी साहब ये तो रंग में भंग पड़ जाएगा, हाँ ये तो रंग में भंग पड़ जाएगा, फिर औरतों को दुपट्टा लेना पड़ेगा, तो फिर ये होगा, तो फिर वो होगा। अल अमान अल हफीज ला हौला वला कुव्वता इल्ला, मैं बिल्कुल मैं रियल कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, मैं झूठी बोल रहा हूँ। यानी औरतों को दुपट्टा लेना पड़ जाएगा। क्या इसके बगैर औरतों को बगैर दुपट्टा रहने की इजाजत है? यानी अब दीन की बात लोगों को बिल्कुल अजीब सी लगती है। ये क्या बात कर दी आपने? आज तो नौजवान अगर अपनी मायों की महफिल में मिलाद की महफिल करा ले, ये क्या कर दिया तुमने? हमने तो नौजवान लड़कों को नचाना था, ये क्या कर दिया है? बाद दफा तो लोगों के शादी ब्याह की महफिलों को लोग, पता ही ऐसा लग रहा है जैसे हम तो किसी की तीजी में आए, किसी की स्वयं में आए। क्यों भाई, कोई हल्ला गुल्ला नजर नहीं आया? अब ये हमारा मिजाज बन गया। बखुदा अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाए ना, लोगों के अंदर दीन के से जो खौफ था ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी हमने अपने बुजुर्गों सुबह से लेकर शाम तक उनको चैन नहीं आता था, यानी इतने खौफ ज़दा, ये हो क्या गया है हमसे, यानी इतना बड़ा मामला हो गया है, इस कदर वो हसास रहते थे। मगर आज का दौर देख ले आप,
تو پہلے کا جو معاملہ تھا نا وہ دین کا وجہ نہ دین کی بات نہیں بس اب تو کوئی چھوڑے جی یہ کیا ہو گیا. تو یہ ہمارا حال ہے. ہم نے دین کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور اپنے دنیاوی معاملات کو مقدم رکھا ہے. وہ ایک شعر میں نے اپنے بچوں کو یاد کرایا تھا, بڑا دلچسپ شعر ہے. ایک پل کا مزہ صدیوں کی سزا دیتا ہے. ایک پل کا مزہ صدیوں کی سزا دیتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے نا, آپ اگر ایک گناہ کر رہے نا, کہتے ایک پل کا گناہ ایک پل کا مزہ دیتا ہے. ایک پل کا گناہ ایک پل کا مزہ دیتا ہے اور ایک پل کا مزہ صدیوں کی سزا دیتا ہے. تو ایک پل کا گناہ ایک پل کا مزہ دے گا. آپ گناہ کر رہے ہیں تو جب تک اس پل میں ہیں تو تبھی مزہ ہے, اور پھر اس ایک پل کا مزہ صدیوں کی سزا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جہنمی چیخیں گے نا تو جناب جہنم کے داروغہ جناب مالک ان سے کہیں گے کیا ہوا, کیوں شور کر رہے ہو. جب اس آیت کو میں نے بچوں کو پڑھایا نا تو میں کیفیت طاری ہو گئی. 70 سال کے بعد جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیوں شور کر رہے ہو, تو کیا کہیں گے, اپنے رب سے کہو نہ ہم پر تخفیف کرے, اپنے رب سے کہو ہم پر رحم کرے. وہ کیا کہیں گے جہنم کے داروغہ, خاموش ہو جاؤ, نہ میرا رب تم سے بات کرنا چاہ رہے نہ تم مجھ سے کلام کرو, جاؤ تم سے کوئی کلام نہیں کرے گا. اندازہ لگائیں 70 برس کے بعد ان کی آواز پر جناب جہنم کے داروغہ نے پوچھا کیوں چیخ رہے ہو, کہ رب سے کہو ہم پر رحم کرے, کہ کوئی رحم نہیں ہے جاؤ. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اللہ گناہگار بندوں کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا نہ ان سے کلام کرے گا. کن سے؟ ایک تکبر سے چادر کو گرا کے چلنے والا اور ایک احسان جتلانے والا, اور بھی کئی ہیں. اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. اب اندازہ لگے, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ. اللہ فرماتا ہے لوگوں ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہے. نہیں, اللہ کو نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. اور قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ کیا فرمائے گا, تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا, آج ہم نہیں جانتے تم کون ہو, ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے, تم ہمارے نہیں ہم تمہارے نہیں, بات ختم. اب ایمان سے بتاؤ کہ جس سے رب بھی جو ہے نہ کلام کرے نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے, بھلا بتاؤ اب بندہ جائے گا تو جائے گا کہاں؟ رب کو بھلا دیا ہے نا ہم نے, رب کو یاد کیا ہے. آج آپ کے پاس کسی بدماش کا یا کسی تھانے دار کا ایک پیغام بھی موصول ہونا تو صاحبوں آپ سر کے بل چل کے جائیں, مگر 5 وقت برابر آپ کو صدا آتی رہی. کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی. قاصد کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. وہ منادی کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. ندا کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. پکار کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. تو 5 مرتبہ بلایا گیا, اب آپ بھی نہیں آئے. یہ تو میں آپ کو ریئل بات کرتا ہوں. کوئی شخص بیٹھا مجھے دیکھ بھی رہا ہے, مجھے سن بھی رہا ہے, میں آواز دوں, میری آواز کو سنی انسنی کر دے, میں پھر بلاؤں پھر سنی انسنی کر دے, میں پھر بلاؤں, میں تو تیسری پہ تپ جاؤں گا, میں کہا بدبخت دفع ہو جا, آج کے بعد اپنی شکل نہیں دکھانا. مگر وہ کریم رحیم رب کیسا ہے, جب سے میں پیدا ہوا ہوں 80 سال 90 سال کی میں نے عمر پائی ہے, برابر صدائیں آتی رہیں آتی رہیں آتی رہیں. کیوں آتی رہیں؟ اگر ایک دفعہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اس کے کان بہرے کر دو, یہ خبیث ہمارا ہے ہی نہیں, مگر برابر کیوں صدا آتی رہی؟ ہو سکتا ہے اب آ جائے گا, اب آ جائے گا, اب آ جائے گا, اب پلٹ آئے گا, اب پلٹ آئے گا. یارو 80 سال کی عمر دی, تم ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہیں آئے, ایک دفعہ بھی پلٹ کے نہیں آئے.
اصل جو مزہ ہے نا دین کا وہ تو نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور پھر ساری نمازوں میں سب سے اعلی لطف، ساری نمازوں کا سارا لطف وہ نماز فجر کے اندر ہے۔ نماز فجر کا لطف جو ہے نا، میں بخدا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نماز فجر کا لطف آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے پاس وہ جملے نہیں، میرے پاس وہ کلمات نہیں، میں آپ کو کیسے بیان کروں کہ نماز فجر کا اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اگر کوئی شخص مومن کو دنیا کی ساری دولت بھی لا کر دے دے، وہ پاؤں سے ٹھکرا کے دور پھینک دے گا، کہے گا نہیں صاحب، جو مزہ نماز فجر کی سنتوں میں ہے، نماز فجر کی 2 رکعتوں میں ہے، وہ کائنات کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ اور آج میری بات لکھ لیجئے، میں آپ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، نماز فجر کے لیے گھر میں نہیں مسجد میں جائیں۔ نماز فجر ایک ہفتہ بلکہ 2 دن نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو نماز فجر میں لطف نہیں آیا تو میرا گریبان پکڑ لینا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو مزہ نہ آیا میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ ہم تو مسجد میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو گھر سے اتر کے آ کے نماز پڑھانی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ لطف اسے ملتا ہوگا جو گھر سے چل کے آتا ہوگا۔ میں تو مسجد کا امام ہوں نا، میری تو ڈپٹی ہے نماز پڑھانا، مسجد کا موضوع، اس کی تو ڈپٹی اذان دینی ہی دینی ہے، اذان دینی تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ مسجد کا امام ہوں، مسجد میں رہتا ہوں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ نمازی کہیں گے امام صاحب تو سو رہے، نماز ہی نہیں پڑھا رہے، مجھے کم از کم لوگوں کے شرم و حیا سے ہی آنا پڑے گا۔ تو جب مجھے اوپر سے آ کے نیچے اتنا لطف مل رہا ہے، اگر آپ 3 گلیاں 4 گلیاں دوڑتے ہوئے آئیں اور آستینے چڑھاتے ہوئے آئیں، پھر آپ بتائیں آپ کو کتنا لطف آئے گا۔ اصل مزہ ملے گا ہی آپ کو۔ اور جب آپ دیکھیں گے ساری گلی میں سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ آستینے چڑھائے گھڑی دیکھتے دوڑے چلے آ رہے ہیں، ادھر آتے ہیں، اب آپ رب کی بارگاہ میں 2 لمحوں کے لیے تو کہیں گے نا مالک دیکھ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ میں ہی اٹھ کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے آ رہا ہوں۔ اب اس وقت آپ دل میں کوئی دعا کر کے دیکھیں، قبول نہ تو پھر مجھے کہیے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا اور آپ اپنی قسمت پر خود نازا ہوں گے، کہیں گے یار کتنا خوش نصیب ہوں، پورا محلہ سویا ہوا ہے، سوائے کتوں کے سڑکوں پہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اور آپ شہنشاہ آدمی ہیں جناب علی، پورا گھر سویا ہوا ہے، اور جناب علی وہ گرمیوں کی نماز 5:10 والی نماز فجر کے لیے اٹھے 4:30 بجے، وضو کیا، وضو کر کے آپ شاہانہ انداز میں چلے آ رہے ہیں، اب نماز فجر کے بعد 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اور رہتے ہیں، اتنی بڑی آپ نے قربانی دی، اور پھر آپ رب کی بارگاہ میں اتنا جملہ ہی کہہ دیں مالک دیکھ اب تو میں آ گیا، اب تو ہی کرم فرما دے، تو کتنا مزہ آئے گا۔ اگر یہ آپ کو لت لگ گئی نا، میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی نماز کی محبت کا انجیکشن ہوتا نا، میں تو کہتا ہوں میں سارے نمازیوں کو لگاتا، بھئی یہ نماز فجر کا انجیکشن ہے، یہ ظہر کا ہے، یہ عصر کا ہے، اور پھر اگر وہ آپ کو لگ جاتا انجیکشن نماز فجر کا، اوئے ہوئے ساری زندگی دعائیں دیتے، مگر زہر مقابلہ تو کرنا ہے نفس و شیطان کے ذات، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے، تو اس لیے اپنے اوپر یہ لازم کریں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کسی کا بھی نہیں کرتا، ہاں لازم کریں اپنے اوپر، موبائل کے اندر اتنے الارم لگائیں جب تک اٹھے نہیں موبائل بجتا رہے جب تک نماز فجر نہ پڑھ لیں، اور پھر 5 دن نماز فجر پڑھ کے دیکھیں، اور پھر 6 دن کوئی آپ کے پاؤں بھی پکڑے گا نا، پھر آپ سے نماز فجر چھوٹے گی نہیں، کہا نا بھائی نہیں، اب جب تک نماز نہیں پڑھوں گا مجھے تو چین ہی نہیں آئے گا۔ آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا یہ ہمارے ہاں جو یہ ڈرائیور حضرات ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی،
ان کے اندر کبھی کبھار آپ نماز کا جذبہ دیکھیں، اس کو پتہ نماز کا ٹائم ہو گیا، بیچ سڑک میں گاڑی روکے گا، اگر دائیں بائیں اس کو جگہ نہیں مل رہی تو گاڑی کی چھت پہ کھڑا ہو کے نماز شروع کر دے گا۔ قوم بڑے چیختی رہے، نہیں دیر ہو رہی ہے، کہا کہ نہیں پہلے نماز، گاڑی بیچ سڑک میں روک کے چھت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا کر دے گا۔ کیوں؟ اس کو لت لگ چکی ہے نماز کی۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسی لت لگائیں نماز کی، آنا مسجد میں ہے، گھروں کی نمازیں نہیں۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل یہ کرتا ہے میں بلال سے کہوں وہ اذان دے اور کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کروں اور وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں اپنے اصحاب کو لے کے جاؤں، لکڑیاں اس کے گھر پہ ڈالوں اور اس کے گھر کو جلا دوں کہ جو اذان کی آواز سن کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں گھر سمیت جلا دوں کہ جو مسجد میں نہیں آ رہے۔ اصل نماز ہے ہی، آپ گھر میں نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ایک ہی ہے، مگر جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہے، تو 26 نمازوں کا ثواب ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہی پیغام ہے تحریک پیغام قرآن کا۔ میں نے آیت پڑھی تھی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ کے عہد کو نہیں بھول، رب نے تجھ سے عہد کیا تھا، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پرورش، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کر، مجھ سے ڈر، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، والغفور الودود، اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا، ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا، اللہ محبت کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اگر تم نمازی بن جاؤ پھر اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں جنت الفردوس کی مہمان نوازی عطا کریں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ جہنم سے پھر نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، ابدا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ جنت رب نے میرے لیے، آپ کے لیے تیار کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جتنے بھی میرے نوجوان بھائی ہیں، یہ تحریک پیغام قرآن کے، آپ تمامی حضرات سے بالخصوص یہ التماس و گزارش ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، بجماعت نماز کی۔ ہاں اگر آپ زور عصر مغرب کا کہیں تو وہ میں مان سکتا ہوں، آپ کہیں کام کاج پر ہیں، آپ نظر نہیں آئے، آفس میں ہیں، کارخانے میں ہیں، فیکٹریوں میں ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر فجر میں تو ہم سارے گھر ہوتے ہیں، فجر میں تو ہم سارے گھر ہوتے ہیں، تو اس لیے نماز فجر کی آپ خصوصی پابندی کریں، ایک نماز فجر کی پابندی کریں، بقیہ 4 خود ہو جائیں گی آپ سے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک کی فجر کی پابندی کریں، بقیہ خود ہو جائیں گی۔ اور پھر بندے کی فطرت ہے، وہ کہتے ہیں یار جب فجر پڑھی تو پھر ظہر بھی پڑھ لوں، کہتے ہیں زور پڑھی اب تو عصر بھی پڑھ لوں، اب 2 ہی رہ گئی، چلو مغرب بھی پڑھ لوں، عشاء بھی پڑھ لوں، بقیہ خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ کہا چلو دن کا اول بھی نماز آخر بھی نماز تو چھوٹے کیوں، تو یہ بھی پڑھ ڈالتا ہوں۔ تو اس لیے آپ آزاد نمازیں پنجگانہ کی پابندی کریں، اور جتنے میرے اور نوجوان دوست ہیں، ان دوستوں سے منسلک ہیں، تو یہ ہماری ایک تحریک ہے، تحریک پیغام قرآن، جس کا منشور یہ ہے کہ ہم نے گھر گھر میں قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، اور لوگوں کی یوں اصلاح کرنی ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ باتیں اگرچہ کڑوی ہوں گی، مگر ظاہر ہے آپ کو جب تک کڑوی ڈوز نہ ملے تو آپ کی بیماری کے اندر وہ تسلسل رہتا ہے جو آپ کو مزید نقصان دیتا ہے۔ تو یہ تلخ باتیں، کڑوی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر اور تلخ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہیں۔ ان باتوں سے میں خود بھی اپنے آپ کو بیدار کرتا ہوں اور آپ کو بھی بیدار کرتا ہوں۔ تو یہ تحریک پیغام قرآن کا منشور ہے، نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے، نوجوانوں کے سروں پہ انشاءاللہ ہم نے امامے سجانے ہیں، نوجوانوں کے چہروں پہ ہم نے انشاءاللہ داڑھیوں کا نور لانا ہے، اور ان نوجوانوں کو انشاءاللہ ہم نے نماز پنجگانہ کا پابند بنانا ہے۔ اور میں نے وہی بات کی تھی، نمازی بنا کے چھوڑنا نہیں ہے آپ کو، ہم نے نمازی کے ساتھ آپ کو مجاہد بھی بنانا ہے۔
ہم نے آپ کو غازی بھی بنانا ہے. کیوں؟ آپ نے اب گھر گھر میں جا کے قرآن کا پیغام بھی پہنچانا ہے. گلیوں کے اندر یہ درس یہ قرآن کی محفل سجا کے اس بے حیائی کے خلاف آپ نے آواز بھی اٹھانی ہے. ہم نے آپ سے یہ بھی دین کا کام لینا ہے، مگر اس کے لیے آپ خود تیار ہو جائیں، آپ خود ایک مبلغ بن جائیں، آپ پورا کا پورا مجسمہ آپ کا دین میں ڈھلا ہوا بن جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم نے آپ سے دین کا کام بھی لینا ہے. اور یہ انشاءاللہ میرا عزم ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں گے، ان کو مبلغ بنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ خود بیٹھ کے یہاں پر لوگوں کو واعظ بھی دیا کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہماری اس مختصر سی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا، وما علیہ الا البلاغ المبین.